الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قابل قدر معزز سامعین، بزرگان دین، دینی و ملی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آیت کریمہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار یہ تمنا کر رہے ہیں کب؟ جب وہ جہنم کے کنارے ہوں گے، جہنم میں ڈالے جانے کے وقت وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش مجھے لوٹا دیا جاتا، اور مجھے کچھ مہلت دے دی جاتی تاکہ میں دنیا میں جا کر مومنوں والا عمل انجام دیتا، اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتا. یہ منظر اس وقت ہوگا، اور اسی منظر کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے اور قریب ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جائیں، دوزخ میں ڈالے جائیں، تو اس وقت کی تمنا ہوگی ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اللہ سے اکثر اعراض کرنے والوں کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو اس اعراض کے پیچھے، اللہ کے اس دین کا انکار کرنے کے پیچھے دنیاوی لذت ہوتی ہے. دنیا کی لذت اور دنیا کی خواہشات اس کے پیچھے ہوا کرتی ہے. اس کی بنیاد پر انسان اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. فسوف یعلمون، قرآن نے کہا کہ عنقریب وہ اس چیز کو جان لیں گے، یعنی اپنے کرتوتوں کا عمل ان کو ملے گا. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے. پوری دنیا مل کر کے اس کو جلا دے، راکھ کر دے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، تھوڑی سی کچھ بات ہوئی دشمنان قرآن کا نسخہ جلا دیتے ہیں، کوئی پھاڑ کے پھینک دیتے، کچھ کرتے ہیں. تو یہ لاکھ کچھ بھی کر لیں، یہ قرآن کا اعزاز ہے اور اس کی حقانیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. آپ دیکھیے قرآن کے حفاظ بھی، آپ حافظ صاحب کے پیچھے قرآن سنتے ہیں، یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کا معنی مطلب کچھ نہیں جان رہا ہے، کچھ نہیں جان رہا ہے، اس کے باوجود اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس میں ایک عجیب لذت، مٹھاس اور چاشنی محسوس کرتا ہے. تو یہ سب قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے اور قرآن کا اعجاز ہے. اور قرآن مجید کے اندر دو اوصاف ایسی ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں، دو خوبیاں قرآن میں ایسی ہے جو کسی بھی دوسری کتاب میں، کوئی دھارمک ہو، مذہبی ہو، کوئی لٹریچر ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں. محفوظ للتحریف، قرآن تحریف سے پاک ہے، محفوظ ہے. کوئی اگر چاہے کہ اس کے زبر زیر کو ہم اوپر نیچے کرتے، آیت کو آگے پیچھے کرتے، ناممکن ہے، امپوسیبل، یہ ممکن ہے ہی نہیں.
تو قرآن محفوظ ہے ہر طرح کی تحریف سے، اور اسی طرح محفوظ عن نقص سے، قرآن نقص سے بھی محفوظ ہے، یعنی اس کی کسی بھی بات کا قرآن کی کسی بھی بات کا رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ رد کرنا چاہے تو قرآن کے اندر اللہ نے وہ خوبی عطا کی ہے کہ قرآن کا دنیا انسانیت اس کا رد نہیں کر سکتی، اور نہیں اس کی کسی بات کو کاٹا جا سکتا۔ قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ سٹیک ہے، انسانیت کے مطابق ہے، نیچر کے عین مطابق ہے، نیچر سے ہٹ کر اسلام کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یعنی فلا تنظر الى الدنیا فان الذی اعطیناک اعظم منها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ دنیا کی طرف مت دیکھیے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینی، اس سب چیزوں کو مت دیکھیے، ہاں ہم نے تو آپ کو اس سے عظیم چیز دی ہے، یعنی دنیا سے عظیم چیز، اور دنیا سے عظیم چیز آپ ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ دنیا سے عظیم چیز ہے، قرآن ملا، یہ دنیا سے عظیم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، آپ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا، کون کون سی خوبیاں نہیں دی گئی، اور ظاہر ہے یہ ساری خوبیاں، یہ ساری چیزیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے آپ بالکل کیا ہو چاہیے، آپ یہ سمجھتے کہ پرندہ جب اس کو خوف ہوتا ہے اس کے بچوں کے حوالے سے کہ ہمارے بچوں کو کوئی جانور آ کر پکڑ لے گا، چیل کوا کوئی آ کر کے اس کو چک لے گا، تو پرندوں کی کیفیت کو آپ دیکھیے، مرغی کو دیکھیے کہ اپنے پاؤں کو، اپنے پر کو پھیلا دیتی ہے، اور اس کے اندر اپنے اس پر کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے تاکہ جو باہری جو خطرات ہیں ان خطرات سے وہ بچے محفوظ رہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنی امت کے لیے ہیں، اپنی امت کے لیے اپنی بازوؤں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے خطرات سے، دینی ہو، دنیاوی ہو، عقائد کے تمام طرح کے خطرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بچانے کا کام کیا ہے۔ ظاہر انسان جو جہنم میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہو اور اس کی روگردانی کرے تو انسان جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں جہنم میں جانے سے، دوزخ کے آگ سے بچانے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سینے کی تنگی اور دل کے غم کو دور کرنے کا اگر کوئی سب سے بڑا علاج ہے، مناسب علاج ہے، تو کیا ہے؟ انسان سجدے میں پڑ جائے، نماز پڑھے۔ آپ کو کسی طرح کا غم لاحق ہو، کسی طرح کی پریشانی لاحق ہو، آپ آئیے اللہ کے دربار میں اور آپ نماز پڑھ لیجئے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو سینے کی تنگی اور دل کے غم کو دور کرنے کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، اللہ کی پاکی ہے، سب کو بیان کیجئے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ کیا مراد یقین سے؟ کیا مطلب یقین کا؟ یعنی جب تک آپ کو موت آ جائے اس وقت تک آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک اللہ کے در پر آپ جھکتے رہے۔ تو ان آیات میں سجدے سے جو ساجدین جو کہا، تو وہاں سجدے سے مراد نماز ہے اور یقین سے مراد موت ہے۔ آگے اللہ نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلون سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ یاد کرنا ہی بہت خوفناک ہے انسان کے لیے کہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے نازل، 1450 سال پہلے کا وقفہ دیکھیے، اس ڈسٹینس کو دیکھیے کہ قرآن جس وقت ہمیں قیامت کی خبر دے رہا ہے، قرآن ہمیں جس وقت اپنے موت کی خبر دے رہا ہے، ہماری موت کی، قرآن جس وقت ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ قیامت کل ہی آنے والی ہے، قیامت قریب ہے،
تو اب دیکھیے قرآن جس وقت خبر دیا، اس خبر کو دیے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے ہم بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو اس تصور سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اور آخرت کی تیاری میں انسان کو ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ یہاں پر مردہ پرستی قرآن کی نظر میں ہم اس کو دیکھے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے مسلمان بھائی جو کم علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر، گمراہی کی بنیاد پر، یا پھر ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنے ہر دھرمی کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کے موجود ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ مردوں کی پرستش کرتے ہیں۔ قبر میں چاہے لیٹے ہوں، سوئے ہوں، جس حالت میں بھی ہو، ہم ان کو اپنا ولی سمجھ کر، اپنا بزرگ سمجھ کر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ مشکل گھڑیوں میں، پریشانیوں کے وقت ہم ان کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہماری بگڑی بنا دے، وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے، ہماری محتاجی کو دور کر دے۔ تو قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، اے لوگوں جن مردوں کو تم پکارتے ہو وہ مردے زندہ نہیں ہیں، وہ اصلاً مر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ تعبیر کرتے ہیں پردہ کر گئے تو دنیا کے جھنجھٹ سے پاک ہو گئے، آزاد ہو گئے، دوسری دنیا میں چلے گئے، یہ سب کچھ نہیں۔ قرآن نے کلیئر کر دیا کہ وہ سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ اپنی پیشانی کو رگڑ کر خود آلود کر لو، خود اس پر جو سجدہ کر کے تم مر جاؤ، مٹ جاؤ، تم اپنے وجود کو ختم کر لو، لیکن وہ جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ تمہاری آواز کو سنتے نہیں ہیں، وہ تمہاری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، وہ تمہاری ضرورتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ اور اسی کو قرآن نے کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ آپ جا کر کے دیکھیے اس آیت کو، چھوڑیے کسی کی بات کو، آپ یہ مت دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر آپ حق کے متلاشی ہیں، حق کو تلاش رہے ہیں، اگر صحیح چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں، صحیح اسلام کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں، تو جائیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تفسیر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، وہ کون ہے؟ من عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ایک بندے ہیں اللہ کے، وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، جس طرح تم ہو اسی طرح وہ بھی ہے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور باریک اور لطیف نکتہ ہے اس آیت کے اندر، ہم اپنی ضرورت کو لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، بڑے نیک تھے، ہم ان کا وسیلہ لے کر ہم اللہ سے کچھ مانگ لیں اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں یہ بتلا رہی ہے کہ والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکار رہے ہو، جس کو بھی تم یاد کر رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی، بلکہ اس گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، وہ اس کی بھی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے بے بس ہیں، کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں، لیکن ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے محتاج، بے کس اور بے بس لوگوں کے سامنے جا کر اپنی ضرورتوں کو
رکھتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ گمراہیوں کی طرف سے نکل جائیے اس راستے سے، اور آئیے اللہ نے جس کو صراط مستقیم کہا ہے، قرآن و سنت کا جو راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اس جنت کے راستے پر گامزن ہو جائیے، تب جا کر کے کامیاب ہوئیے گا۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ ان تدعوہم لا يسمعون۔ کیسی کیسی مثال اللہ پیش کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ بندے کی کھوپڑی میں جو گوبر بھرا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی صاف ستھری ہو جائے، وہ اچھی چیزوں کو قبول کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہو، تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، تم اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، اس کی حیثیت یہ ہے وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ اور اخیر میں اللہ نے کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جس کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا اوتار جس کو تم سمجھتے ہو، جس کو تم مشکل کشا اور گنج بخش اور داتا اور دستگیر اور غوث اعظم اور قطب پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ لن يخلقوا ذبابا، بہت بڑی چیز تو دور کی بات، ایک مکھی وہ آدمی پیدا نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تب بھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، مکھی پیدا کرنے کی بات تو بہت بڑی بات ہو گئی، اس سے بھی حقیر چیز یہ ہے کہ اگر مکھی اپنے منہ میں کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو بھی اس سے نہیں چھین سکتے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور ان تمام کمزوریوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب، وہ مانگنے والا، وہ طلب کرنے والا غیر اللہ سے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین سمجھ کر کے ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم صحیح اسلام کو پہچانیں اور صحیح اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کی پیدائش باعث عار سمجھی جاتی تھی، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر ماتم پڑ جاتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے جو کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عورت کی توہین، یاد دیجیے گا کہ عورت کی توہین اسی گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں جاہلیت ہو، جس گھر میں اسلام کی روشنی نہ ہو، جس گھر میں ایمان کی روشنی نہ ہو، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہو، اس گھر میں عورتوں کی توہین کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں، ہم اپنے گھروں میں اسلام اور ایمان کو زندہ رکھیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تین چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کیا؟ کون سی تین چیز ہے؟ عدل، انصاف کریں، آپ جہاں بھی رہیں، جس سطح پر بھی رہیں، انصاف کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، آپ ان کو دے، تحفے تحائف لے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آداب پردان کریں۔ ان تین چیزوں کا اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا، اور تین چیزوں سے روکا بھی ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، برائیوں سے، وَالْمُنکَرِ، اور خلاف شریعت چیزوں سے، وَالْبَغْيِ، اور ظلم سے، جھور سے، دوسروں پر جو ہم ناحق ظلم کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اسلام نے روکا ہے، اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جن تین چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے
اس کے اندر تمام طرح کا خیر شامل ہے. اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا، جن 3 چیزوں سے، ان 3 چیزوں کے اندر تمام شر موجود ہے. آگے اللہ نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہماری بہت ساری خواتین، بہت ساری ماں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو مردوں کے برابر ہم کو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کی ذہنی بات، اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ فطری طور پر نماز روزے سے ہم رک جایا کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ ہم عمل سے رک گئے، جب عمل سے رک گئے تو ہمیں ثواب کر دیتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت کا یہ موقف واضح ہے کہ اگر کسی طرح کی کمی بیشی آپ کے اندر ہے، شاریرک طور پر یا فطری طور پر، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی قدرت اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ نے ایسے وقت میں مثلا عورتیں جب جس وقت میں وہ نماز روزہ ترک کر دیتی ہیں، جس وقت میں ان کو نماز روزہ چھوڑ دینا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اجر و ثواب میں آپ کی کمی کی جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، اگر نیک عمل کرے گا فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے، اس کی زندگی سے ضیق اور تنگی کو اور بدحالی کو ختم کر دیں گے. اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. الحیات الطیبہ ہی القناعہ. سورہ بنی اسرائیل، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں معراج کا واقعہ آپ لوگ نے کئی بار سنا ہوگا. معراج کا واقعہ بڑی لمبی داستان ہے، تفصیل طلب وقت چاہیے اس کے لیے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں کفار و مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کا ہونا ناممکن امور میں سے، جو امپاسبل ہے، جس کا ہونا پاسبل نہیں ہے. لیکن ان 7 چیزوں کا مطالبہ کیا کن لوگوں نے؟ کفار و مشرکین نے. کیوں؟ تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا جا سکے، ان کی رسالت کو جھٹلایا جا سکے، اور ان کی رسالت سے انسان منہ موڑتا رہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز جو قرآن نے کہا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. مشرکین نے یہ مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کو ایک چشمہ ہمارے لیے جاری نہ کر دیجیے. آپ خود سے ایک چشمہ ہمارے لیے جاری کر دیجیے، تب جا کر کے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، دوسری مانگ ان کی یہ تھی کہ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ آپ کے لیے کوئی کھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس کے بیچ میں آپ ہمارے لیے کیا کریں کہ نہر جاری کر دیں. بے تکا سوال. تیسری چیز یا تیسری مانگ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے. پھر کہا کیا اتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے. کتنے ہیلے اور بہانے دین سے پھرنے کے. پھر کہا پانچویں جو شرط تھی ان کی یا مانگ جو تھی وہ یہ کہ او یکون لک بیت من زخرف، اللہ کے نبی آپ کے لیے کوئی سونا کا گھر ہو. کتنی مشقت برداشت کی ہمارے نبی نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے. کتنی لوگوں کی توہین، لوگوں کی تذلیل اور لوگوں کی ہر طرح کی باتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. صرف کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے. اگلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اوترقا فی السماء، ہے نبی آپ ڈائریکٹ آسمان پر چڑھ جائیے. اوترقا فی السماء، آپ آسمان پر چڑھ جائیے. اور پھر کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى
تنزل علینا کتابا نقرؤ، اے نبی اس وقت تک ہم آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک آپ کوئی کتاب ہمارے لیے اسپیشل نہ لا دیجئے جس کو ہم پڑھ کر سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو یہ 7 طرح کے مطالبات تھے کہ کفار و مشرکین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان 7 مطالبات کو اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ کے اندر درج فرمایا۔ اللہ نے کہا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو، کل قیامت کے دن ہم کو اپنا نام اعمال دیا جائے گا رجسٹر کی شکل میں، اور کہا جائے کہ پڑھ لو تم اپنے نام اعمال کو، کچھ بھی ایک بھی حرف ادھر ادھر نہیں چھپا ہوگا، جو بھی ہم نے کیا ہوگا وہ سب ہمارے سامنے ہوگا۔ تو اسی لیے مفسرین نے کہا، بلکہ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آج لکھنے کا وقت ہے، لکھ لو، کل پڑھو گے، کل پڑھنا ہوگا، تو لکھنے کا کام ہم ایسا کریں کہ کل قیامت کے دن ہم رسوائی سے بچیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ نے کہا کہ جب کسی قوم کو، کسی بستی کو، ہم ہلاک کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو بڑے سرغنہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور مالدار جو ہوتے ہیں، ہم ان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عیاشیوں میں، بدکاریوں میں، ظلم و جبر میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب لوگ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم اس کو پیس دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب ان قوموں پر نازل ہوتا ہے جس کے مالدار لوگ جس کو فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ناصحین کی، خیر خواہی کرنے والوں کی، وعظ و نصیحت کرنے والوں کی، قرآن و سنت کی آواز کو جب لوگ دبانے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرے بھائیو، جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو عمل کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، حسن سلوک کرے، انہیں ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، بولے نہیں۔ اس آیت میں ایک نکتہ ہے، اللہ نے کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے پاس تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، عندک کاف کی ضمیر لایا، کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس، جب تمہارے پاس یعنی تمہاری موجودگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرو، نہ یہ کہ ان کو تم اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے ڈال دو، نہیں، خود ان کے پاس رہ کر کے آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے اور ان سے دعائیں لینی ہے۔ وقت اور حالات کے پیش نظر روزی روٹی کمانے کی خاطر انسان باہر جا سکتا ہے، ایسی صورت میں جب آپ جہاں کہیں بھی رہیں تو اپنے والدین کا آپ وہاں سے خیال رکھیں اور والدین کی محبت کو آپ بہت قریب سے محسوس کریں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم والدین کے قریب ہیں اور ان کی ہر ایک ضرورتوں کو ہم پوری کریں، تب جا کر کے ہم باپ اولاد ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے، ان کے اوپر بھی تو رحم کر۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اولاد کی دعا، جس طرح والدین کی دعا بال بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے اللہ نے جب حکم دیا ہے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ سارے لوگ چھپڑی سینہ لے کر چلتے ہیں اور رونتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو چلتے ہیں اور کبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ہم بہت اچھا پہننے والے، بہت اچھا کھانے والے، بہت اچھا بولنے والے اور اسمارٹ، اس طرح کا جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں،
اپنے اندر انکساری پیدا کرے، اس لیے کہ انسان جو تکبر سے اپنا سر بلند کرتا ہے تو اسے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انسان جب گولڈ میڈل بھی پہنتا ہے گردن میں کسی بہت بڑے مقابلہ کو فتح کرنے کے بعد، جب وہ سمانت ہوتا ہے اور جب وہ اس کو پرسکار کے طور پر جب اس کے گردن میں میڈل ڈالا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی گردن کو جھکا کر کے میڈل اپنے گردن میں ڈالتا ہے، سر جھکا کر کے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے یہ چاہیے کہ ہم فخر و مباحث سے دور رہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود ہے، اور مقام محمود کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ مقام محمود وہ ہے جہاں پر نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، اور ہم سب کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ، سب کو جو بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے اوپر تو رحم و کرم کی برکت برسا مولا۔ اے اللہ جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے یا جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں اللہ ان سب کے اوپر تو جہنم کی آگ کو حرام قرار دینا مولا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔